سعودی عرب اور قطر کے درمیان جو تنازع 3 سال سے چل رہا تھا وہ اب ختم ہو گیا ہے۔ سعودی عرب کے شہر اولا میں ایک سمٹ کیا گیا ہے۔ اس سمٹ کا نام گلف سمٹ ہے۔ اس میں معاہدہ کیا گیا ہے کہ سعودی عرب اور قطر کے درمیان جو تنازع تھا اب ختم ہو گیا ہے۔ اس بارے میں سعودی عرب کے ولی عہد محمد بن سلمان کا کہنا ہے کہ خلیجی ریاستوں میں یکجہتی اور استحکام کی شروعات ہوگی۔ حالانکہ یہ جو تنازع چل رہا تھا سال 2017 سے چل رہا تھا، اس میں یہ کہا گیا تھا کہ جو قطر ہے وہ دہشت گردی میں ملوث ہے۔ حالانکہ اس معاملے میں قطر کا کہنا تھا کہ وہ کسی بھی دہشت گردی میں ملوث نہیں ہے، لیکن سعودی عرب اور اس کے ساتھ دوسری ریاستیں بائیکاٹ کر رہی تھیں قطر کا۔ کیا ہے پورا معاملہ، اس پر دیکھیے ہماری خاص رپورٹ۔ سعودی عرب اور قطر کے درمیان 3 سال سے جاری تنازعاتی صورتحال کا خاتمہ ہو گیا ہے۔ ریاض حکومت نے قطر پر عائد فضائی اور زمینی پابندیوں کو ختم کر دیا ہے۔ 41ویں سالانہ خلیجی تعاون کونسل GCC کا اجلاس سعودی عرب کی شمال مغربی شہر العلا میں 5 جنوری بروز منگل ہوا۔ اس اجلاس کی خاص بات خلیجی ریاستوں میں پائی جانے والی تنازعاتی صورتحال کو پرامن انداز میں مصالحتی فضا میں مذاکرات کی میز پر حل کر لیا گیا۔ اس طرح اولا سربراہی اجلاس کو خلیج کی عرب ریاستوں میں ایک نئے دور سے منسلک کیا گیا ہے۔ اس سمٹ کو ایک بڑی سفارتی کامیابی سے تعبیر کیا گیا ہے۔ اس اجلاس میں قطر کے امیر شیخ تمیم بن حمد الثانی بھی شریک تھے۔ سعودی عرب اور قطر کے درمیان تنازعاتی معاملات کے حل ہونے کے بعد سعودی ولی عہد محمد بن سلمان نے کہا کہ اب خلیجی ریاستوں میں استحکام اور یکجہتی کے دور کی شروعات ہوگی۔ اولا شہر میں گلف سمٹ میں طے پانے والے معاہدے کا نام بھی یہی رکھا گیا۔ اس پر سعودی عرب کی جانب سے ولی عہد شہزادہ محمد بن سلمان نے دستخط کیے۔ انہوں نے اس موقع پر کہا کہ تنازعاتی دور کی کوششوں نے ہی اولا معاہدے کی راہ کو ہموار کیا اور اب خلیج عرب اور اسلامی یکجہتی اور استحکام کو فروغ حاصل ہوگا۔ سعودی ولی عہد نے تنازع کے دوران مصالحت کے لیے امریکی اور کویتی سفارتی کوششوں کو بھی سراہا۔ سعودی عرب اور متحدہ عرب امارات کی ہمسایہ خلیجی ریاست قطر کے ساتھ تنازع جون 2017 میں شروع ہوا تو سعودی عرب کی حمایت میں کچھ اور ریاستیں بھی قطر کے بائیکاٹ میں شامل ہو گئیں۔ ان کا الزام تھا کہ قطر دہشت گردی کی اسپانسرشپ میں ملوث ہے اور ایران کے ساتھ بھی اس کے قریبی تعلقات ہیں۔ بائیکاٹ میں قطر کے ساتھ اقتصادی اور سفارتی رابطے منسوخ کرنے کے ساتھ ہوائی، زمینی اور سمندری راستوں کی پابندی بھی شامل تھی۔ قطر مسلسل ہر فورم پر ان الزامات کی تردید کرتا رہا۔ فریقین میں امریکہ اور کویت نے مصالحت کی بہت کوششیں کی تھیں۔ خلیجی ریاستوں میں بحرانی صورتحال کے پیدا ہونے کے بعد قطری امیر کا یہ پہلا سعودی عرب کا دورہ تھا۔ کویت یونیورسٹی کے اسسٹنٹ پروفیسر بدر السیف کا کہنا ہے کہ اولا کانفرنس پہلا قدم ہے اور مزید مصالحتی اقدام کا تعین ابھی کرنا باقی ہے، لیکن خلیجی خطے میں سے بحرانی حالات کے خاتمے کے لیے یہ معاہدہ ایک انتہائی وقت کا حامل ہے۔ بین الاقوامی تھنک ٹینک رائل یونائٹڈ سروس انسٹی ٹیوٹ کے محقق ٹوبیاس بورک کا کہنا ہے کہ خلیج فارس کی عرب ریاستوں میں امن ڈیل کا سہرا بھی ایک طرح سے ٹرمپ انتظامیہ کو جاتا ہے۔ دوسری جانب قطری دارالحکومت دوحہ سے سعودی عرب کے سرحدی شہر ابو سمرہ کو جانے والی سلوا شاہراہ پر دونوں اطراف کے لوگوں نے اپنی اپنی گاڑیوں کے ہارن اور جھنڈے لہرا لہرا کر اس ڈیل کا خیر مقدم کیا۔ اسی طرح سعودی اور قطری شہریوں نے ایک دوسرے کو گلے ملتے ہوئے بحرانی دور کے خاتمے پر مسرت کا اظہار کیا۔ یسرا انصاری کی رپورٹ، MMC نیوز انڈیا، نئی دہلی۔ تو ناظرین، ہم پھر حاضر ہوں گے کچھ بڑی خبروں کے ساتھ۔ تب تک کے لیے ہمیں دیجیے اجازت اور دیکھتے رہیے MMC نیوز انڈیا اور ہمارے چینل کو زیادہ سے زیادہ سبسکرائب کیجیے۔ شکریہ۔ خدا حافظ۔